عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدیع میں ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو حمزہ خراسانی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا، اب دوران سفر چلتے چلتے بے خیالی میں ایک کنویں میں جا گرا۔ اب میرا نفس کسی سے مدد مانگنے کے لیے مجھ سے جھگڑنے لگا، مگر میں نے قسم اٹھا لی کہ میں کسی شخص سے مدد نہیں لوں گا۔ ابھی اسی خیال میں تھا کہ کنویں کے پاس سے دو آدمی گزرے۔ انہوں نے جب کنویں کو کھلے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ آؤ اس کنویں کا منہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مسافر اس میں گر نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے چاہا کہ میں چیخ چیخ کر ان کو بتاؤں کہ اس کنویں کے اندر میں موجود ہوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ عز و جل پر توکل کروں گا، اللہ عز و جل میری مراد کو پورا فرمائے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ کنویں کے اوپر بانس اور چٹائی وغیرہ رکھ کر اس کا منہ بند کر کے چلتے بنے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک چیز آئی، کوئی کنویں کا منہ کھولا، اپنا پاؤں لٹکا دیا اور اس چیز کی جانب سے بڑبڑاہٹ کی کچھ آواز مجھے سنائی دی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مجھے اپنا پاؤں پکڑنے کا کہہ رہی ہے۔ میں اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا، اس نے مجھے باہر نکال لیا۔ اب میں نے دیکھا تو وہ ایک درندہ تھا۔ اب جب وہ درندہ وہاں سے چلا گیا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حمزہ، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم نے تجھے ہلاک کرنے والی چیز کے ذریعے ہلاکت سے نجات دی؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ان کا توکل تھا اور یہ خواص کا توکل کہلاتا ہے۔ اب توکل دو قسم کا ہے، ایک عوام کا توکل، ایک خواص کا توکل۔ توکل ایک ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ قرآن پاک میں کثیر آیات میں توکل کی تعلیم دی گئی، توکل کی تاکید کی گئی، توکل کی ترغیب دی گئی۔ چنانچہ چوتھے پارے کے سورہ آل عمران کی 159 آیت نمبر میں ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ پر بھروسہ کرو،
بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ پر توکل اپنانے کا کہا گیا تو خزائن العرفان میں ہے کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ کہیں ارشاد ہوا پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں ترجمہ کنز الایمان، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ اسی کے تحت خزائن العرفان میں ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عاقل کی شان نہیں۔ اس طرح اور بہت ساری آیات میں رب تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی، ترغیب دی گئی، اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسی پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اسباب جوڑنا، دوسرا درجہ اسباب چھوڑنا، اور تیسرا درجہ اسباب توڑنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں پہلے درجے کا ہی توکل عطا فرما دے کہ اسباب جوڑنا، لیکن نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دینا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصف تورات میں یوں لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ اسمہ المتوکل، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام متوکل ہے۔ ہمارے پیارے آقا کا توکل مرحبا۔ چنانچہ ایک سفر کے دوران آپ آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ ہی کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ ہیبت سے تلوار غورث کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور ارشاد فرمایا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ تو غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچائیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر توکل فرض عین ہے، کہ فرض ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو اپنا لیا جائے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جگہ بیٹھ جانا اور پھر روزی روٹی کا انتظار کرنا یہ توکل ہے۔ تو یہ عوام کا توکل یہ نہیں ہے، بلکہ عوام کا توکل یہ ہے کہ اسباب اپنائے جائیں اور نتیجہ
رب عز و جل کی ذات پر چھوڑ دیا جائے۔ ایک نابینا پرندہ کس طرح سے توکل کرتا ہے؟ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا تو ایک نابینا یعنی اندھے پرندے کو دیکھا جو اپنی چونچ ایک درخت کے اوپر مار رہا تھا، تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو عدل فرمانے والا ہے اور تو نے ہی میری آنکھوں کی روشنی کو دور فرمایا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اتنے میں ایک ٹڈی آئی اور اس کے منہ میں داخل ہوگی پرندے کے۔ اس کے بعد وہ پرندہ دوبارہ اپنی چونچ درخت پر مارنے لگا، تو مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت انس عرض کرتے کہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے من توکل علی اللہ کفاہو، جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل کی صفت اپنائیے اور عبادت کے بیج بونے کے مہینے میں ایک اور نیکی کی عادت اپنا لیجئے۔ اس کے بہت سارے فوائد آپ کو دنیاوی طور پر بھی ملیں گے کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کم ہوگا، کیونکہ بہت ساری پریشانیاں یہ ہم اپنے ذہن کی ہماری پیداوار ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا ایک ذہن بن جائے مدنی تو پھر بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہیں اور اس کا علاج بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ دیمک سے حفاظت کا ایک وظیفہ بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ چڑیا اور اندھا سانپ یہ امیر اہل سنت کی تالیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 32 پر ہے لا الہ الا اللہ 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزیں یعنی جن چیزوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے یا کتابیں پڑھی ہوتی ہیں گھر میں لائبریری وغیرہ میں، ان پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑوں مکوڑوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ پڑھ کر ذخیرہ کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑوں مکوڑوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے زیادہ سے زیادہ بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم